السلام علیکم کلاس 5 کے بچوں، آج منڈے ہے۔ آج آپ کی اسلامیات کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ توجہ سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ میں نے جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ کو ریڈنگ کرنی ہے، یقیناً آپ نے پورے چیپٹر کی ریڈنگ کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر میں نے 1 پیج رائٹنگ اور آپ کو قرآن پاک کی یہ آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، یہ والی حدیث آپ نے ضرور دونوں نوٹ کی ہوں گی، اپنی کاپی میں خوش خط لکھی ہوں گی۔ آج یہاں پہ آ جائیے، یہ ہیڈنگ ہے قرآن اور سنت کا باہمی تعلق۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ان کا آپس میں تعلق، یعنی قرآن اور سنت کا باہمی تعلق۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن کی عملی شکل ہے، یعنی قرآن پاک میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اس لیے جب تک سنت نبوی کو سامنے نہ رکھا جائے، قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، مختلف نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا اور کب ختم ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، مگر کس طریقے سے، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ ہمیں کر کے دکھایا۔ جیسے 4 فرض پڑھنی ہے تو اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور کس طرح سے سب سے پہلے ہم لوگ نیت کریں گے تکبیر تحریمہ، اور پھر بعد میں قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کرنی ہے، رکوع سجدہ، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ معلوم نہ ہو، ہم قرآن مجید کے اس اہم حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان سب باتوں کا علم سنت نبوی سے ہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، یعنی جو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ان میں سے ایک خاص حصہ ہم اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو کہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تو ہے، مگر کس چیز کی کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کے بارے میں سنت نبوی سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ بچوں کو بتائیں کہ آج کل قربانی کا سیزن ہے، آپ سب بچوں کے محلے میں گائے آئی ہوں گی، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب کہ کس طرح کا جانور ہو، کس طرح سے اس میں حصے مقرر کیے جائیں، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہی صورتحال قرآن مجید کے دیگر احکام، مثلاً حج، جہاد، تجارت وغیرہ کی ہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی ہم جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہیں کریں گے، ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اتباع کے معنی ہیں کسی کے نقش قدم پہ چلنا، یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کا بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں۔ آپ نے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، سونے، جاگنے، چلنے پھرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ تھی، دوسروں سے حسن سلوک کرنا آپ کی عادت تھی۔ یہ سارے کام آپ کی سنت میں شامل ہیں۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سنت نبوی کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں
सुर्ख रूह हो सकें, यानी कामयाब हो सकें। उसके बाद यहाँ पे देखिए दुरुस्त बयान पर राइट का निशान लगाएंगे, ये आप पढ़िएगा। नंबर 1 सुन्नत के लफ्जी मायने, जीम इसका राइट होगा। रास्ता और तरीका, बे है उसवा के माने नमूना, बाकी तरीका रास्ता आदत ये सही नहीं है, नमूना। इत्तबा के मायने किसी के नक्शे कदम पे कदम रखकर चलना, इस पैराग्राफ में आप पढ़ चुके। हमें अपनी सीरत और किरदार को संवारने के लिए बेहद ज़रूरत है सुन्नत नबवी पर अमल करने की। ऑप्शन अलिफ बे और ये दाल ये सही नहीं है, जीम सही होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों कहते हैं सुन्नत, ये राइट। और उसके बाद ये जो आपके सवाल हैं, इस तरह से अभी आपको व्हाट्सएप पे काम भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कॉलम अलिफ और बे आप खुद पढ़िएगा और इस पे निशान सिर्फ आपको बुक में लगाने हैं, कॉपी में काम नहीं करना। बाकी ये सवाल देख लीजिएगा, इसमें से मैं कुछ सवाल स्किप भी कर लेती हूँ इस वजह से, ताकि आप आसानी के साथ कॉपी में कर सको और याद कर सको। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप अपना तमाम काम वक्त पर और सही सही करेंगे। अल्लाह हाफिज़।